بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ انتہائی غریب اور محتاج تھے، لیکن بہت صابر، شاکر اور دیندار تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ خاوند نے بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے حال کا پتہ چل جائے اور ان کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ بات سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر ہمسائی آگ لینے کے لیے آ گئی۔ جب وہ آگ لینے لگی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دے کر کہا کہ تم تندور میں روٹیاں لگا کر اتنی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر وہ عورت تندور کے پاس گئی تو خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا۔ اس نے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے رکھ دیں اور خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ پر قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں یہ کھانا دیا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب میرے شوہر کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز عطا کر دے جس کی بدولت ہم روز روز کی فکروں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ شوہر نے جواب دیا، اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے۔ لیکن زوجہ کے بے حد اصرار پر ایک رات اس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ، ہمارے حال سے تو اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن میری بیوی نے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی خواہش کو پورا فرما دے۔ بھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ پر ایک چمکدار موتی نمودار ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور موتی کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی بیوی کی طرف اس کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ بیوی کو اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ اے خدا کی بندی، اٹھ اور دیکھ، اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش پوری فرما دی ہے۔ بیوی اٹھی اور اس نے شوہر سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ میں تو بہت ہی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف جنت سجی ہوئی تھی، ایک نہایت عمدہ مکان جو جواہرات سے بنا ہوا تھا، روشنی سے اس قدر منور تھا کہ آفتاب بھی اسے دیکھے تو شرما جائے۔ میں اس کی زک و بک میں کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا، وہ تمہاری خواہش کے مطابق دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ دنیا میں تم جس قدر آرام اور آسائش چاہو گے اسی قدر یہاں کی نعمتوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بے قرار ہو گئی اور دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو گئی اور بڑی کشمکش میں تھی کہ آپ نے مجھے جگا دیا۔ آپ پھر سے دعا کریں کہ یہ موتی جہاں سے گم ہوا ہے واپس اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت کے لیے اپنے اس مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ شوہر نے پھر سے گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، تو نے جنت کی سیر کرا کے میری بیوی کو دنیا کی لذتوں سے نجات عطا کر دی ہے، اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ وہ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ پھر سے وہ ہاتھ نمودار ہوا اور روشن موتی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو
ان کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی فکر کریں، نہ کہ اس دنیا کی عارضی لذتوں میں گم ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔